شروع میں جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنی ہے۔ وہ خاتون جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ خاتون ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور کیونکہ وہ ان کو بہت پسند ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عائشہ کا رشتہ رہا ہے اور جو مثالیں قائم ہوئی ہیں، میرے خیال میں ہم جب دین پڑھتے ہیں ہم یہ تو جان لیتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، نظریں کیسی ہونی چاہیے، دیگر اور امور پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے نا تو ہم چوک جاتے ہیں۔ ہم اس میں وہ چیزیں نہیں کرتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائیں۔ وہ شخصیت جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ شخصیت جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی جو محبوب ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں، ان کو وہ کیسے اہمیت دیتے ہیں کہ جب کم عمر ہیں تو آپ سے کہتی ہیں کہ آئیں دوڑیں میرے ساتھ، دوڑ لگائیں، پتلی دبلی تھیں، جیت جاتی تھیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ لگاتے تھے۔ ایک غزوہ میں بھی ایسا ہوا کہ سب جا رہے تھے اور باقی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ آگے چلیں، اور پیچھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آئیں دوڑ لگاتے ہیں۔ اور پھر جب چند سالوں بعد وہ تھوڑی فربا ہو گئیں، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے دوڑ کی بات کی تو اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور کہنے لگے کہ یہ اس دوڑ کا جواب ہے۔ یعنی آپس میں جو انسیت ہے، آپس میں جو رشتہ ہے، کئی بار آپ ان کو پیار کے ناموں سے بلاتے تھے، حمیرہ کہتے تھے، صدیقہ کہتے تھے، بنت ابو بکر کہتے تھے، اور اسی نوٹ پہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہو شاید کہ ایک پورا مجمع ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھا، اور کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ سے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا سب لوگ ایک دم سے خاموش ہوئے، اور پھر صحابی نے ریپیٹ کیا کہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ بھی کیا خوبصورت جواب دیا، جو کہ اگزامپل بھی بن گئی، کہ آپ نے کہا کہ عائشہ کے والد ابو بکر سے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بیوی کو اس طرح سراہنا، ایک تو وہ ہمارے یہاں بڑا ٹیبو بن گیا ہے، باقی چیزیں کرنا ٹیبو نہیں ہے، لیکن بیوی کو سراہا تو بھئی آپ تو مطلب اس کے مرید ہو گئے، تو یوں ہو گئے، تو بیوی سے ڈرنے والے ہو گئے، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے القاب دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے والدین کی آپ نے کوئی آؤ بھگت کر لی یا کچھ پوچھ لیا یا ان کا خیال کر لیا تو لوگ آپ کو تانے دینا شروع کرتے ہیں۔ مردوں میں بڑے سارے نام اس حوالے سے نکلے ہوئے، داماد کو مختلف ناموں سے بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ کیا بنیاد ہے اور کس طرح سے محبت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شوق تھا، ظاہر کم عمر بھی تھی، تو ایک دفعہ عید کے موقع پر کچھ نیزہ بازی سے پہلوانی کے مظاہرے ہو رہے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر گئے، نہ صرف لے کر گئے، ایک طرح سے وہ اوٹ بنے رہے، پیچھے وہ کھڑی ہو کے مقابلہ دیکھتی رہیں، اور تب تک ان کو یہ نہیں کہا کہ چلو بس ہو گیا، آپ دیکھ لیا، چلو یہ وہ تھک گئے، جب تک آپ خود نہ تھک گئیں اور آپ نے کہا کہ بس، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وہاں کھڑے رہے۔ یعنی جو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا، یہ ڈیوٹی دے رہا ہے اپنی بیگم کی، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ تو یوں کر رہا ہے، یہ تو اس کو جو بیگم کہہ دیتی ہے وہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جہاں عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یا کتنا اس کے لیے اس کا جو عزت کا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، یا ایک مرتبہ اس کا بلند کیا گیا، یا جو کچھ بھی ہے، جہاں عورت کو وہ تمام تابعداری سکھائی گئی، وہاں مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ تمہارا حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تم پر اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو کیوں کر ڈیپینڈنٹ ہے، کیوں ڈیپینڈنٹ ہے، کیوں تم یعنی تمہارا اپنا سلوک ایسا ہونا چاہیے، تمہارا اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، تمہارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہے، اگر وہ تم پر انحصار کرتی ہے ہر طریقے سے، تو پھر وہ خوشی خوشی کرے۔ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ لیکن آج کے دور میں ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے، ہمیں دوستوں سے فرصت نہیں ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ دوست صحیح نہیں ہے، دوستوں کا ہونا اور اچھے دوستوں کا ہونا بہت بلیسنگ ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو خاص طور پہ یہ سکھایا نہیں ہے، یا ان پر یہ منتقل کیا نہیں ہے کہ جب بیوی آ جاتی ہے، گھر والے خود بھی بہت ساری باتیں کرنا شروع کرتے ہیں،
میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ زندگی کا سب سے زیادہ چلنے والا رشتہ ہے، اور اگر انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور یہ مضبوط رشتہ، دوسرے رشتے بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بھی اسی طریقے سے بہتری ہونی چاہیے، نبھانا چاہیے، لیکن جہاں یہ رشتہ ہے، میں اس کے بارے میں اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کہ اسے سب سے زیادہ ٹیکن فار گرانٹڈ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور خواتین کو جب مرد حضرات اسی طرح حقوق دیتے ہیں، اس طرح کے اور بھی ہیں بہت سارے قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وہ آپ کے گود میں سر رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور کس طرح اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو جتنا عیاں کیا جا سکتا تھا ہمارے دین میں وہ بتایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے یہ ساری باتیں کرنے میں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتے یا اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں باقی چیزوں میں جو بے حیائی ہے اس میں شرم نہیں آتی، ہمیں باقی رشتوں کو پالنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں باقی جو دین میں منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے شرم نہیں آتی۔ سو آئی تھنک اگر دین پڑھنا ہے تو دین ہر طریقے سے پڑھنا ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔